سر یہ بتائیے گا ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی آ رہا ہے کہ اٹس اے پارٹ آف اسٹریٹجی، پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی ہے، کیونکہ آج فرد جرم بھی عائد ہونی تھی. اب جب حاضری ہی نہیں لگ پائی تو فرد جرم کے لیے تو ظاہر ہے ایک مرحلہ طے ہونا تھا. تو پہلے کارکنوں کو بتایا جاتا ہے جی خان صاحب جا رہے ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، پھر وہ وہاں پہنچتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس پوائنٹ آف ویو سے اتفاق کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک سیاسی طرز عمل ہے چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے؟ دیکھیں جس قسم کا تاثر دیا گیا سارا دن، بہت سارے جو اسلحہ وہاں سے برآمد ہوا، بٹی صاحب نے بہت ساری چیزیں بتائیں، لیکن یہاں تو اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ شاید وہاں سے کوئی آبدوز بھی برآمد ہوگی ہو. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں آج جو ہوا نا، یہ بڑا یہ آج تک یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. ہم ان سب نے اسی ملک میں سیاست کرنی ہے. جب آپ ایک سابق وزیر اعظم کے گھر پہ اس طرح چڑھائی کریں گے، کس کی انا کی تسکین کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا؟ پھر بیانیہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں بیانیہ یہ ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ ایک دہشت گرد جماعت ہے. گزشتہ روز ہی مریم بی بی نے یہ کہا کہ ان کے ساتھ دہشت گردوں کی طرح نمٹیں. کیا یہ رویہ مناسب ہے؟ اس سے پہلے یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ گلگت بلتستان کی پولیس نے پنجاب پولیس کے اوپر بندوقیں تان لی، اور اب یہ مسلسل یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ایسے شر پسند ہیں جن کے خلاف کارروائی کی جانی چاہیے. اس وقت ساری، چاہے خان صاحب کا کوئی مخالف ہے، آپ ان کی سیاست سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں کہتا کہ اگر آج الیکشنز ہوں گے تو پاکستان تحریک انصاف جیت جائے گی. سب سے زیادہ نقصان ہوگا اگر ملک کے اندر انارکی پھیلتی ہے، خدا نہ خواستہ آئین کے حوالے سے کوئی ریزرویشنز ہوتی ہیں یا آئین کو سیٹ اسائڈ کیا جاتا ہے. سب سے زیادہ نقصان عمران خان اور ان کی جماعت کا ہوگا، اور سب سے زیادہ فائدہ اس حکومت کو ہوگا. یہ ایک بڑا لمحہ فکری ہے. دنیا بھر میں جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ حالات خراب نہ ہوں. ان کی جو اس وقت پوزیشن ہے، جو ان کی ریٹنگز ہیں، جو الیکشنز کے حوالے سے ان کی صورتحال ہے، ان کی خواہش ایسے لگتی ہے کہ یہ ملک کے اندر انارکی پھیلے. ہر دوسرے دن یہ کہتے ہیں جناب الیکشنز نہ ہوں، یہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ حالات ٹھیک نہیں ہیں. پھر اسی طرح پنجاب آپ پولیس کا رویہ دیکھ لیں، نگراں حکومت کا رویہ دیکھ لیں. کیا وہ جو نگراں حکومت کے مینڈیٹ ہوتا ہے سر؟ جی نگراں حکومت کا مینڈیٹ تو دیکھیں، ان کا آپ رویہ دیکھ لیں، مینڈیٹ تو چھوڑ دیں. کیا آج تک پاکستان کی تاریخ میں ہم نے ایسی کوئی نگراں حکومت دیکھی ہے جن کے وزیر روز آ کے ایک سیاسی جماعت کے خلاف وہاں پہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں؟ ایون کہ محترم آئی جی صاحب بہت قابل احترام ہے، آج وہ جو پٹرول پمپ کی بوتلیں دکھا رہے تھے پلاسٹک کی، یہ ایک نئی ٹیکنالوجی انہوں نے متعارف کروا دی. تو مسئلہ یہ کہ جس قسم کے مقدمات ہو رہے ہیں، جس قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں، وہ قطعاً پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے صدف، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے. صرف ایک مقصد ہے کہ انتخابات نہ ہوں. تو یہ کیسا المیہ ہے، کیسی جمہوری حکومت ہے کہ 13-14 جماعتوں کی جمہوری حکومت، اور جمہور سے اتنے خوف زدہ کہ خان صاحب نے آ جانا تھا تو رات کو انہوں نے اسلام آباد سیل کر دیا. خدارا الیکشنز کروائیں، عوام کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو عوام ووٹ دے دیں. کیوں آپ اتنے خوف زدہ ہیں؟ مقبولیت کی بات مریم کہتی ہیں اب وہ اپنا سروے کروا رہی ہیں، وہ سروے کو مان ہی نہیں رہی. پہلے تو انہوں نے 3 لوگ ملا کے 110% بتا دیا تھا، اب وہ اپنا سروے کر. ویسے یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیسی منطق ہے؟ یہ تو فرائی پین کہانی ہے کہ پائن ایپل کہانی ہے، پائن ایپل ڈبہ کہانی، کہ عمران اگر ایک ہے تو ہمارے تینوں بندوں کے ملاؤ 33 تو سر ہے بھی تو نا وہ 14 کے ساری جماعتوں کے ساروں کے ملا لیں. تو باقی حمزہ کے کیوں نہیں یار؟ حد ہو گئی ہے. سلمان کے کیوں نہیں؟ ان کے بھی شامل کریں 2-2 4-4%. حد ہو گئی ہے. آپ نے کیسی بات کر رہی؟ صدف میں اطہر کی بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں کیونکہ اطہر نے یہاں پر بہت ساری اہم جو نکات ہیں ان کے اوپر بات کی. دیکھیں جو بھٹی صاحب نے مس کر دیے، بھٹی صاحب نے جو مس کیے، بھٹی صاحب نے جو پوائنٹس اہم مس کر دیے تھے وہ میں نے بتایا تو نہیں، دونوں نے ماشاءاللہ ان کے سامنے بیٹھ کر کیا بات کرنی. لیکن بات یہ ہے کہ مسکراتی رہی آپ لوگوں کے تجزیے کے دوران. نہیں، بہت اہم تجزیہ تھا اور میں سیکھ بھی رہی تھی ان دونوں سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کس کی ایماق کے اوپر یہ سب ہو رہا ہے. یہ مریم نواز جو ایک انسانیت سے عاری خاتون ہیں، جن کے پاس سیاست کا کوئی تجربہ نہیں ہے، جنہوں نے زندگی میں کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. جب گفتار ان کی شروع ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے اور کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے کسی اور شعبے کے اندر. یہ مریم نواز کی ایماق کے اوپر اور ان کے والد سے ایک وعدہ جو کیا ہے اس کو وفا کیا جا رہا ہے. ہمیشہ بات کرتی ہیں کہ ترازو کے پلڑے جو ہیں ان کو برابر ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مریم نواز کے مطابق
तराजू के पलड़े कैसे बराबर होते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी जमात के बानी चेयरमैन जो है उसको नजरबंद कर दो, उसकी जमात का नामो निशान पाकिस्तान से मिटा दो। मेरी ईमा के मुताबिक इस पार्टी के कायद के ऊपर 100 के करीब केसेस बना दो, इस आदमी को दहशतगर्द साबित कर दो, इसकी जमात को पाकिस्तान मुखालिफ जमात या दहशतगर्द तंजीम साबित कर दो, तो फिर मरियम नवाज के मुताबिक तराजू के पलड़े जो है कि किसी की ईमा पर उनकी हुकूमत भी गई, किसी की ईमा पर फिर नवाज शरीफ को भी इस तरह बाहर जाना पड़ा, किसी की ईमा पर उनके साथ नहीं हुआ। नहीं सदफ, देखिए यकीन मानिए ये जो बयानिया है इसके अंदर रद्दी भर भी सदाकत नहीं है। इनकी हुकूमत इसलिए गई क्योंकि पनामा पेपर्स जो हमने नहीं इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के जरिए मंजर आम पर आए और वहां पता चला कि वालिद और बेटी और भाइयों ने पाकिस्तान की आवाम का पैसा चोरी करके एवन फील्ड के अंदर लंदन के अंदर अरबा रुपए के अपार्टमेंट्स खरीदे हैं। जब कोर्ट के अंदर केस चला, 1 साल केस चला, 2 दफा JIT बनी, वहां पे जजेस ने इनसे इफ्तार किया, इनसे सवालात पूछे, शवाहिद मांगे, ये पूरा खानदान एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालता रहा, एक दूसरे के ऊपर हमला करता रहा, एक दूसरे से लाताल्लुकी का ऐलान करता रहा, लेकिन ये नहीं बताया कि लंदन के जो अपार्टमेंट्स हैं ये किन पैसों से खरीदे। आपको पॉइंट आ गया, जजेस ने फैसला किया कि इनके जो असासे हैं वो इनकी आमदन के मुताबिक नहीं है, इसलिए साबिक वजीर आजम को नाअहल करार दिया। तो किसी की ईमाक के ऊपर नहीं हुआ, इनकी जो हरकतें थी, जो इनकी करप्शन थी, जो मनी लॉन्ड्रिंग थी, उसके मुताबिक इनको नाअहल किया पाकिस्तान की आला अदालत ने। ठीक है मलिका, मुझे ब्रेक लेना है, इंसाफ के साथ फिर जरा हम मौजूदा सूरत हाल पर भी बात करेंगे कि कलअदम करार देने का कहा जा रहा है। आज राना सनाउल्लाह भी कह रहे थे कि अदालती तरीका कार इस्तेमाल होता है कलअदम किसी भी जमात को करार देने के लिए, और हम उसकी कोशिश करेंगे। तो कैसे कोशिश करेंगे एक से पहले, और क्या सियासी जमात तहरीक इंसाफ जैसी एलिमिनेट हो सकती है सिस्टम से और उसके बगैर इलेक्शन में जाएंगे। ब्रेक